تو ہمارا آج سورہ نبا پہ دوسرا لیکچر ہے، اس کی آیت نمبر 2 پہ. اس سے پہلے آیت نمبر 1 میں ہم نے جو بات کی تھی وہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آیت سالون کس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے ڈیٹیل آلموسٹ ہاف آور کی ڈسکشن کی تھی. تو آج ہماری ہے آیت نمبر 2. آیت نمبر 2 کی نارمل ٹرانسلیشن وہ یہ کہتے ہیں ان النباء العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں. کہ اس سورہ کا نام بھی سورہ نبا ہے، ایک عظیم خبر. اب عظیم خبر کی نبا کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، ہر خبر جو ہوتی ہے نبا نہیں ہوتی. لائک آج کی ایج میں، جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں، اٹ از آپ کہہ سکتے ہیں اوور انفارمیشن ایج ہے. لائک آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، آپ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے، مطلب فضول سی نیوزز بے تحاشا ہیں جس سے نہ ہمارے کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہمارے کوئی کام کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نہ اس سے کوئی ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو دیا کہہ سکتے ہیں آپ وہ کیا ہے، ہمارے پاس فضول سی خبر ہے، ٹھیک ہے، ویسٹ آف ٹائم. لیکن کوئی ایسی خبر جو بڑی فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، کہ لائک آپ سوشل میڈیا پہ اسکرول کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک انڈسٹری ہے جو ایک ریکروٹ کر رہی ہے اور اس کے لیے آپ کوالیفائی ہیں، تو یہ آپ کے لیے نبا ہے. کیوں؟ یہ آپ کے لیے مفید بھی ہے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نبا کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کل آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار کل یہاں پہ جو ہے نا سیلاب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کا فائدہ کہ آپ کو پہلے پتہ چل گئی ہے، آپ وہاں سے اسکیپ کر سکتے ہیں، آپ کوئی اپنا بندوبست کر سکتے ہیں. تو یہ نبا ہے. تو نبا کہنے کا مطلب یہ کوئی ایسی خبر جو بہت ہی فائدہ مند ہو، جو آپ کے لیے مفید ہو، ٹھیک ہے، اور جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو. یہ 3 پوائنٹ اس میں لازمی ہونا چاہیے. اب ان النباء العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں. اب یہ عظیم خبر کیا تھی جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ عظیم خبر کیا تھی؟ دیکھیں، قریش مکہ کے لوگ جو تھے وہ شرک کرتے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے ہمارے خانہ کعبہ کے ارد گرد بت بنایا، ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا بت تھا، وہ آگے اس کی پرستش کرتے تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے بت بنائے تھے. لیکن ان کے قریب بھی ایک واحد گاڈ کا لفظ کنسیپٹ تھا، ٹھیک، کہ واحد گاڈ ہے اور یہ اس کے چھوٹے چھوٹے آپ سے ملے دیوی دیوتا ہے. اب ان کو یہ کہنا ہے کہ ایک خدا ہے. آپ یہ پڑھیں تو آج ایک سے ملتا ہے کہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمان کس نے بنایا؟ وہ کہتے تھے خدا نے بنایا. تو زمین کس نے بنائی ہے؟ خدا نے بنائی. تمہیں کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے چھوٹے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے خدا ہے جو ہمیں اس بڑے خدا سے کنیکشن ڈیولپ کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو ان کے لیے یہ کنسیپٹ ماننا اتنا مشکل نہیں تھا واحد خدا کا، لیکن شرک ختم کرنا ان کے لیے تھا مسئلہ. دوسرا کنسیپٹ ہے نبوت کا. نبوت کی بھی ان کے لیے ایک بڑی خبر تھی کہ لائک 40 سال سے ایک شخص ان کے بیچ میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، ان کا دوست ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے. اس نے 40 سال بعد کلیم کیا کہ دا پروفٹ، اوکے. تو یہ بھی ان کے لیے عظیم خبر تھی، لیکن وہ اس کو انکار اس لیے نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 40 سال سے ان کو رہ رہے ہیں. لیکن قریش مکہ اچھے لوگ نہیں تھے، ان کے لیے کسی کو کوئی ٹائٹل دینا صادق اور امین کا، ٹھیک ہے، ان کے پاس جا کے اپنی امانتیں رکھوانا، ان سے جا کے اپنی بات کے فیصلے کروانا، ان کو کبھی کسی طرح کی غلط حرکت میں ملوث نہ دیکھنا، یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا ڈینائی کرنا کہ وہ کیوں کرے گا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسے ہی کوئی کلام پڑھتا جا رہا ہے جس کا نہ کچھ سارا نہ پاؤں. ایسا کلام ہے جس نے لوگ سن کے ہل جاتے تھے، لوگ کہتے تھے نہ سنا یہ جادو ہے، ٹھیک ہے. تو نبوت کرنا بھی ان کو مشکل ہی تھا. جو تیسرا کنسیپٹ تھا نا، جو مین تھا، جو قرآن کی آپ کو ہر جگہ ملتا ہے، وہ ہے روزہ محشر کا کنسیپٹ. لائک روزہ محشر کا کنسیپٹ کہ یار ٹھیک ہے خدا ہے، ایک خدا ہے تو رسول بھی، لیکن یہ آخرت کا کنسیپٹ مجھے اٹھایا جائے گا مجھ سے ہر ایک چیز کا جو میں نے کی ہے، جس طرح میں نے کمایا ہے، جس طرح میں نے کھایا ہے، جس طرح میں نے بیہیو کیا، اس کا مجھ سے پوچھا جائے گا. اس کے بعد مجھے سزا دی جائے گی. اس کو اگر میرے مال اچھے ہوئے تو میں جنت میں جاؤں گا، اگر نہ ہوئے تو دوزخ میں جاؤں گا. لائک اٹس اے ویری اسکیری کنسیپٹ فار دیم کہ لائک میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب ایون دو اس کنسیپٹ کو وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ لائک وہ آیات سنتے تھے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اٹس اے ویری اسٹرانگ کنسیپٹ، اسٹرانگ آیات، ٹھیک ہے، جو موو کرتی ہیں اگلے بندے کو. لیکن یہ کنسیپٹ کہ مجھے اپنا سب کچھ چینج کرنا پڑے گا، اپنے بیہیویئرس چینج کرنے پڑیں گے، اپنی عادتیں چینج کرنی پڑیں گی، یہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. تو اس کو ڈیمین کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، کسی بات کو ڈیمین کرنا، اس کو سیریس ہی نہ لیا جائے. یہ ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لو اس چیز سے. وہ یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ان النباء العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں کہ لائک ایک تمہیں اتنی عظیم خبر بتائی جا رہی ہے کہ تم نے مر جانا. یہ تو تم اس بات کا انکار نہیں، تم نے مر جانا، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمہیں زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں دکھایا جائے گا.
اور اس کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا. یہ ان کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے. لائک فار ٹوڈے ایج تو مجھے بتاتا کہ یار وٹ ایور یو آر ڈوئنگ، جس طرح تم کما رہے ہو، ٹھیک ہے، جس طرح تم اپنا ٹائم گزارتے ہیں، جس طرح تم بیہیو کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تمہاری ریکارڈ ہیں. کرامن کاتبین ہے جو تمہاری ہر چیز لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے تمہارے ہر عمل جو تم کیا کر رہے ہو. تو اس کا مطلب میں فری نہیں ہوں، میں جو چاہے نہیں کر سکتا. اجازت ہے مجھے کرنے کی، لیکن مجھے اس کی کانسیکوینسز دیکھنے پڑیں گے. ایک خوبصورت مثال دی تھی میں نے سنی تھی، وہ یہ تھی کہ فار ایگزامپل ایک چور ہے، ٹھیک ہے، وہ چور بھاگ رہے، اس کے پیچھے پولیس ہے. پولیس اس کو کبھی یہاں سے آتی ہے، جس طرح موویز میں بھی ہوتا ہے، چور بھاگ رہا ہے، اس کو جو پولیس ہے ہیلی کاپٹر سے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر سے بھاگ رہی ہے. چور جو ہے کبھی اس گلی میں گھس جاتا ہے، کبھی اس گلی میں گھس جاتا ہے، اس گلی میں گھس جاتا ہے. اب کیا کرتی ہے پولیس؟ اس کے پیچھے بھاگنا کم کر دیتی ہے. پولیس اس کو مائک میں کہتی ہے کیا تم اتنا تیز بھاگ سکتے ہو؟ تم اس سے تیز بھاگو، اوکے، جہاں تم نے بھاگنا بھاگو. تو چور کہے گا کہ مجھے کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ کیوں پولیس مجھے اتنے آرام سے کہہ رہی کہ تم نے جہاں بھاگنا ہے بھاگو؟ کیونکہ پولیس نے آگے سے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. تو اگر اس کے اس دائرے کے اندر وہ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اس سے باہر تو نہیں جا سکتا نا. تو یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا. دنیا ہے، چوائسیز تمہارے پاس ہیں. نیک کام کرنا ہے، برا کام کرنا ہے، جو تمہارے دل میں کرنا ہے، ٹھیک ہے. ڈینائی کرنا ہے، ماننا ہے، نہیں ماننا، یور چوائس. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے، تمہارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. تم روزے محشر والے دن کہیں نہیں بھاگ سکتے، تم موت سے نہیں بھاگ سکتے، ٹھیک ہے، اس نبال عظیم سے نہیں بھاگ سکتے. تم اس کو مانو یا نہ مانو، ٹھیک ہے، یہ دن آنا ہی آنا ہے. چاہے میں جتنے گناہ کرتا ہوں، چاہے میں جتنا اچھا ہوں، اگر میں اپنے گناہ کو اپنے ساتھ جسٹیفائی کیا ہوا، ٹھیک ہے، میں اپنے گناہ کو سیریس نہیں لیتا، میں اپنی زندگی گزار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ڈیتھ ہو جانی ہے ہماری، ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا واپس، ہم سے ایک چیز کا پوچھا جائے گا، تب ہم کیا کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دی ہے. دیکھو بڑا ڈیٹیل میں بتائی، ایک عظیم خبر کا میں تمہیں بتا رہا ہوں. وہ دن آنا ہے، تم سے پوچھا جائے گا. ابھی سے اپنے مال ٹھیک کر لو. اور ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. لائک فار ٹوڈے ایج کہ لائک آج میں کسی کو بتاتا ہوں کہ یار ہمارے تسالون عن النباء العظیم کے بارے میں بتاتا ہوں کہ لائک آئی ایم ڈوئنگ اے دعویٰ. اوکے، میں کسی کو جا کہتا ہوں کہ یار روزے محشر میں آپ سے جو آپ یہ طریقہ جس سے آپ بزنس ڈیلنگ کرتے ہیں، آپ لوگوں سے بیہیو کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جس چیز سے ملوث اللہ جانتا رہا، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. اوکے، دیر از نو اسکیپ فرام اٹ، دیر از نو اسکیپ فرام اٹ، ناٹ ایٹ آل. اوکے، آپ نہیں بچ سکتے اس سے. آپ تھوڑے اپنے مال ٹھیک کریں. لائک موسٹ آف دا ٹائم جو میں نے فیس کیا ہے کہ لائک جس پرسن کو آپ ایڈوائز کر رہے ہو وہ الٹا آپ کو کہے گا لائک ہو آر یو ٹو ٹاک ٹو می. اوکے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے. اوکے، ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اور ہم سیریس نہیں لیتے. لائک میں نے اس کو لاسٹ ٹائم بھی ایک بات کی تھی کہ لائک آج ہمیں پتہ چل گیا کہ میں جہاں بیٹھا ہوں کل یہاں پہ سیلاب آ رہا ہے. سیلاب کی نہیں ہو جا سکتی نا، آپ کتنی آ سکتی، سیلاب آ رہا ہے اور بڑا ہیوی سیلاب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پورے شہر میں سیلاب آ رہا ہے. آپ لوگوں کی دوڑیں دیکھیں، لوگ گاڑیاں کروائیں گے، جہاز کروائیں گے، جو مرضی کروائیں گے شہر سے نکلنے کل تک، ٹھیک ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے. لائک فار کورونا، اوکے، کورونا جی شہر میں پھیلا ہوا ہے، آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے، ماسک پہننا ہے، سینیٹائز کرنا ہے، اپنے آپ کسی سے ملنا نہیں ہے. اینڈ پیپل آر گوئنگ کریزی اپنی حفاظت کے لیے. اور اسی شخص کو آپ بتائیں کہ روزے محشر ویری بگ نیوز دین دس کورونا اینڈ دا ارتھ کوئک اینڈ فلڈ. اوکے، وائی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی؟ کیونکہ وہ دور ہے. اوکے، اگر کل روزے محشر ہے تو میں بھی اسے سیریس لے سکتا ہوں، لیکن آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں کتنے کروڑ ارب سال بعد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سیعلم، ان قریب تم جان گے. کیونکہ جب آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کا کام شروع ہو گیا نا،
آپ سے سوال جواب، آپ اس مرحلے میں تو داخل ہو گئے، آپ کو احساس تو ہو گیا اس چیز کا، ٹھیک ہے. آپ جنت کے تھوڑا قریب ہو گئے یا دوزخ کے تھوڑا قریب ہو گئے، تو آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے. لائک مجھے اپنے اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا کہ میں زندہ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان نباء العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں کہ لائک وائی یو ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ آرگومنٹس دیتے ہیں، ان کو ابھی پڑھیں گے، وہ بڑے خوبصورت آرگومنٹس ہیں، لیکن اس کو پیراگراف کو کمپلیٹ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آرگومنٹس دے دیے ہیں. ان النباء العظیم الذی هم فیہ مختلفون، جس کا ان میں آپس میں بھی اختلاف ہے. کلا سیعلمون، نہیں ان قریب جان جاؤ گے. ثم کلا سیعلمون، پھر ان قریب تم جان جاؤ گے. الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑ میں نہیں بنایا؟ وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہیں اور نیند کو تمہارے لیے پرسکون نہیں بنایا؟ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو تمہارے لیے لباس نہیں بنایا؟ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو تمہارے لیے روزے کا ذریعہ نہیں بنایا؟ وبیننا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان نہیں بنائے؟ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ان میں ایک نہایت چمکتا ہوا چراغ نہیں رکھا؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور پھر ان سے پانی نہیں برسایا؟ لنخرج به حبا ونباتا، اور اسے اناج اور سبزہ نہیں بویا؟ وجنات الفافا، اور گھنے باغ. انا یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. یہاں تک ہمارا پہلا سیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، فلو دکھا رہا ہے. لائک ہم بعض اوقات قرآن شریف کو پڑھنے کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک آیت کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، ایک آیت کو آپ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو اس آیت کی آپ کو خوبصورتی، اس کی ڈیپتھ میں چلتی ہے. لیکن آپ فلو میں دیکھیں تو آپ کو پوری بات سمجھ آتی ہے، بات ہو کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کیا بات چیت کر رہے ہیں. ان کو میں نے اتنی عظیم خبر کے بارے میں بتایا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب یہ تمہارے سارے مفروضے ختم ہو جانے ہیں، بے معنی ہو جانے ہیں، اور ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے. لائک اگر ان سارے پوری دنیا ایک ہی بات پہ ہوتی نا کہ ٹھیک ہے مرنے کے بعد نہیں ہونا زندہ، لیکن کچھ کہتے ہیں زندہ ہو جائیں گے، کچھ ستارے بن جائیں گے، بھوت بن جائیں گے، کچھ کیا کیا کنسیپٹ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا سیعلمون، تم ان قریب جان جاؤ گے. ثم کلا سیعلمون، تم ان قریب جان جاؤ گے اس عظیم خبر کے بارے میں، اپنی حرکتوں کے بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ میں آرگومنٹس دیتے ہیں بڑے خوبصورت کہ لائک اپنے ارد گرد دیکھو، زمین کو دیکھو کتنا خوبصورت بچھونا ہے تمہارے لیے. آسمان کو دیکھو، اس میں چمکتے ہوئے سورج کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، میں تمہیں جوڑوں میں بنایا. بارش کا برسنا دیکھو، کس طرح اس سے اناج نکلتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فیصلے کا دن مقرر ہے. کہ تم اتنی بڑی خلقت دیکھ رہے ہو اپنے قریب، ٹھیک ہے، اتنی بڑی خلقت دیکھ رہے ہو، کیا یہ بے معنی ہے؟ کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. کہ اتنا بڑا میں نے سورج بنایا، اتنی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی، یہ ساری بے معنی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اب اسی بارے اس کو جو ہے نا آپ سمجھ لیں کفار مکہ الٹا لیتے تھے، مشرکین مکہ الٹا لیتے تھے. وہ کیا کہتے تھے کہ دیکھو اتنا بڑا سورج ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، ستارے، ہم یہ محمد کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جب سورج ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، سمندروں میں سے پانی ابال دی جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اتنا گریٹ ایونٹ ہے. آپ اس گریٹ ایونٹ کو دیکھیں کہ اس گریٹ ایونٹ کو اگر آپ دیکھیں نا آگے ساری آیتوں میں بتایا ہے. لائک جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت طریقے سے کہا ہے، میں بتاتا ہوں. اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار طلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اب دیکھیں یہ خبر عظیم ہے، روز محشر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب آسمان سورج کو ختم کر دیا جائے گا، جب جو ہے ستارے جو ہے بے نور کر دیے جائیں گے، جب جو ہے
پہاڑوں کو روئی کی طرح چلا دیا جائے گا. اور جب وَإِذَا الْإِشَارُ التنفی تھوڑی سی ڈیٹیل والی آیا ہے, اس کو جب ہم پڑھیں گے مثلا آتے ہیں اس کے بعد 3-4 آیتوں کے بعد تب دیکھیں گے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور تب اب جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, تمام جوڑے اکٹھے کر دیے. کہ وہ کہتے ہیں اتنا بڑا کارخانہ ہے فار می تھنک کہ یار ایک وقت آیا ہے آسمان سارا پھٹ رہا ہے, سورج ختم ہو رہا ہے, ستارے ختم ہو رہے ہیں, زمین ہل رہی ہے, سمندر ابل رہے ہیں. اٹس اے ویری اسکیری تھنگ. اور اس کے بعد کیا ہوگا, مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے, کیوں. آپ دیکھیں نا, غور کریں, ہمارے ایز اے ہیومن بینگ جتنی کریشن ہے وہ کسے سرو کر رہی ہے, مجھے سرو کر رہی ہے, مجھے سرو کر رہی ہے. مخلوق, مین مخلوق ہم ہیں. لائک سورج نکلتا ہے, اناج آتا ہے, اسے کون کھاتا ہے, ہم کھاتے ہیں. سورج سے بارش ہوتی ہے, بارش سے اناج اگتا ہے, اسے کون کھاتا ہے, ہم کھاتے ہیں. ارد گرد کے ہمارے جانور ہیں, ان کو ہم یا تو خوراک کے لیے یوز کرتے ہیں یا اپنی سواری کے لیے یوز کرتے ہیں, یا ان سے اپنی ڈریسز بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے شوز بناتے ہیں, ان کی کھال سے کیا کیا حاصل کرتے ہیں. سمندر تک جو ہے ہماری جو ہے ہمارے لیے بنایا ہے, ٹھیک ہے. ایسا کہ ساری چیزیں میں تمہارے لیے بنائی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ تاکہ تم ایک مین کام کر سکو, تم فوکس کر سکو اپنے رب کی طرف. لیکن یہ ساری چیزیں میں تمہارے لیے بنائی, ٹھیک ہے, تاکہ تم اپنے خدا کی عبادت کر سکو, اور تم نے اس کی توجہ نہیں دی, تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ جب تمہارا کام, تمہارا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا. فار ایگزامپل اس کی خوبصورت مثال کیا ہے کہ لائک میں جاتا ہوں یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے, جب میں یونیورسٹی میں یہ 8 بجے اسٹارٹ ہوتی ہے, جب میں 8 بجے جاتا ہوں, ٹیچر آتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم روم کو ارینج کرتے ہیں, روم کی صفائی ہوتی ہے, لائٹس چلتی ہیں, ٹھیک ہے, بجلی ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے. وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ میں آرام سے پڑھ سکوں. اور جب میں چلا جاتا ہوں وہ ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں, کیونکہ میرا یونیورسٹی کا ٹائم اوور ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح اس دنیا میں ہر چیز جو ہے ہمیں سرو کر رہی ہے, آسمان, ستارے, ٹھیک ہے, بارش کا آنا, زمین, جانور, پرندے, سارے ہم کسی نہ کسی طرح ہمارے کام آتے ہیں, ہمیں سرو کرتے ہیں. لیکن جب میرا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا, میرا وقت ختم ہو گیا, میرا ٹائم اوور ہو گیا, اس کے بعد ان کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا اور مجھ سے سوال و جواب کیے جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے, تم نے اتنا کیا, تمہارا سیمسٹر, تمہارا ٹائم آف ہو گیا, مجھے بتاؤ کیا کر کے. اتنی عظیم خبر تھی اور ان کو تم نے اس کو کیا بنا دی. تو یہیں سے اس آیت کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آخری اس کو ان نیٹ شیل ریوائز کر دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا بات کی. کہ لائک کفار مکہ کے کیا کلیم تھے کہ یار کس طرح ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں, اور اٹھا کے مجھے سوال کیا جائے کہ جب مٹی ہو جاؤں, ٹھیک ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. اور جب کہنا نہیں, ایک بڑی عظیم خبر ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ امپاسبل ہے, وہ پاسبل ہے. تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے؟ جو میں نے پہلی دفعہ بنایا میں دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا. جو بنانے کی طاقت رکھتا ہے وہ مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا. اس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا میں دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا. ان النباء العظیم, وہ عظیم خبر کیا تھی؟ روز محشر تھا. اور روز محشر کے کانسیپٹ سے ان کو خوف اس لیے آتا تھا کہ یار مجھ سے دوبارہ میرے سوال و جواب کی جائیں گے, لیکن ہر حرکت کے بارے میں جسٹیفائبل نہیں ہوں, کوشچنیبل ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ان سے پوچھی جائیں گی, اور یہ چیزیں ان کو پھر اپنا شرک بھی ختم کرنا پڑا تھا, اپنا سود نظام بھی ختم کرنا پڑنا تھا, ٹھیک ہے, غلاموں کا بھی خیال کرنا پڑنا تھا, یتیموں کا بھی خیال کرنا پڑتا تھا, یہ ساری چیزیں کرنی پڑنی تھی. تو یہ پھر اٹس ناٹ این ایزی تھنگ فار دیم. لیکن مجھ سے بہت سے عظیم لوگوں نے جنہوں نے دیکھا کہ یار 60-70 ایئرز لائف, اوکے, اور جہاں اللہ مجھے آفر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انلمیٹیڈ لائف, نو وریز, نو ٹینشنز, جو میں چاہوں گا مجھے ملے گا, تو کیوں نہ وہ ڈیل لوں. اوکے, لیکچر کو کنکلوڈ کرتے نیکسٹ ٹائم دیکھیں اللہ عظیم فی مختلف.